اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ادب گاہیست آسماں از عرش نازک تر است، ادب گاہیست آسماں از عرش نازک تر است، نفس گم کردہ میاں جنید و بایزید اینجا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مٹا کر اپنی ہستی کو سراسر جستجو ہو جا، مٹا کر اپنی ہستی کو سراسر جستجو ہو جا، جو تو چاہے گا وہ ہو جا، جو وہ چاہے تو ہو جا۔ حضرات، کلام ربانی ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی منسلک ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے عہدے پہ جو فائز ہیں، آدمی چاہتا ہے کہ میں کسی ڈسٹرکٹ منسٹر کے پاس قریب ہو جاؤں، کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں چیف منسٹر کے قریب ہو جاؤں، کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں پرائم منسٹر کے قریب ہو جاؤں، کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں صدر جمہوریہ کے قریب ہو جاؤں تاکہ دنیا کے اندر میرا کام بالکل آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ لیکن کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ رب سے کیسے قریب ہو۔ آپ کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ عاقل شاہ پیر کی بارگاہ سے یہ ایک پیغام لیتے ہوئے جائے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں وہ کسی نہ کسی بڑے آدمی سے منسلک ہونے کے لیے اپنی آنکھیں پلکیں بچھائے رکھتے ہیں، لیکن آپ کو میں یہ پیغام درس وفا دینا چاہتا ہوں کہ وہ انسان رب کی بارگاہ میں کیسے پرہیزگار اور متقی ہے، وہ کیسے محبوب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ مولانا روم نے یہ ہم کو پیغام دیا، اولیاء را ہست قدرت اصلہ تیر جستا باز میایت جرا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشین در حضور اولیاء۔ یعنی دنیا کے اندر آپ کسی کے قریب ہونا چاہتے ہو تو آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ اس کے نائب یا اس کے وزیر کے پاس جانا پڑے گا، لیکن اللہ سے قریب ہونے کے لیے آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ تو آئیے کلام ربانی سے پوچھتے ہیں۔ تو اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک رب کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے۔ حضرات، آج دیکھ لیجئے اس دور جدید کے اندر مسلمانوں کی پسماندگی کو دیکھ لیجئے۔ سیریا کے اندر مسلمانوں کی لاشیں اتنی پڑی ہوئی ہے کہ ان کو دفنانے کے لیے زمین کم پڑ رہی ہے۔ قندوز کے اندر دیکھ لیجئے، افغانستان کے اندر ابھی دستار حفظ تھی جس کے اندر ننھے حفاظ کرام کی 200 سے زیادہ تھے، ان پہ آتنکوادیوں نے حملہ کیا۔ آج تک کہیں اس کا احتجاج، اس کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ آج ہم پسماندگی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ہماری مسلمان قوم پستی کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ تو اس کا بھی ہم جواب اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں۔ تو اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ اے نادان انسان، جو تجھ کو تکلیف پہنچ رہی ہے نہ توغریا کا قصور ہے، نہ بھوش کا قصور ہے، نہ یوگی کا قصور ہے، کسی کا قصور نہیں ہے، بلکہ تیرے گناہوں کی سزا ہے۔ جو تو نے گناہ کیے ہیں وہ تجھے آج بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ آج جہاں مسلمان ممالک ہے وہی مسلمان ممالک برباد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بغداد معلیٰ کو دیکھ لیجئے، وہ بھی تباہ اور برباد ہو رہا ہے۔ چچنیا تباہ اور برباد ہو گیا۔ افغانستان کے اندر مسلمانوں کی لاشیں اتنی پڑی ہوئی ہے کہ کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں مل رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے انسان کو مٹر گشتی کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، میں نے انسان کو شراب نوشی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، میں نے انسان کو زنا خوری کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ میں نے انسان اور جنات کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان مجھ سے باغی بن چکا ہے، انسان مجھ سے سرفراہ ہو چکا ہے، انسان کی گردن رب کی محبوب کی بارگاہ میں جھکتی نہیں ہے، اس لیے آج مسلمان برباد اور پریشان ہوتا ہوا نظر آ رہا۔ حضرات، آپ اپنے ذہن کے اندر ایک یہ بات لیتے ہوئے جائیں
اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے اِنَّا کَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو یعنی آدمی کو سب سے زیادہ اشرف بنایا، اور ان میں سے سب سے زیادہ مسلمانوں کو۔ تو آج آپ غور کریں کہ آخر ہم برباد کیوں ہوتے ہیں؟ جتنے بھی مسلمان ہیں آج ہمارے راجستھان کے اندر کسی کی گھٹیاں کی جا رہی ہے، کوئی برباد کر رہا ہے، تو آج پوری دنیا کا بھی یہی حال ہے، لیکن ہندوستان میں اتنا سکون اور آرام کیوں ہے؟ بہت سارے ممالک دیش ہیں جس کے اندر صدر جمہوریہ بھی مسلمان، پرائم منسٹر بھی مسلمان، سب مسلمان، لیکن وہ سب برباد ہوتے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ ان مسلمانوں کا درگاہوں سے تعلق ختم ہو چکا تھا، ان لوگوں کا تعلق وہابیت اور دیوبندیت کے ساتھ ہو چکا تھا، اس لیے کہ وہابی، دیوبندی، القاعدہ، لشکر طیبہ یہ سب کے سب آتنکواد اور سرگنا ہیں آتنکواد کے۔ تو ہمارے ہندوستان کے اندر امن و شانتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس ہندوستان کے جو بادشاہ ہے میرے خواجہ پیا ہے، اور آج ہم پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر درگاہوں کی عزت کی جا رہی ہے تو وہ ہندوستان ہے۔ ہندوستان کے اندر آج امن اور شانتی اسی وجہ سے ہے کہ مسلمان درگاہوں کے سامنے جا کر اپنی منتیں پوری کرتے ہیں۔ تو کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے یہ تو مردہ ہے، تو ہماری مرادیں کیا پوری کریں گے؟ تو آئیے میں اس مثنوی شریف سے حوالہ دینا چاہتا ہوں جس کے متعلق مولانا روم خود اپنے لیے لکھتے ہیں، مولوی ہرگز نہ شد مولائی روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ وہ مثنوی شریف جس کو تصنیف مولانا روم نے کیا اس وقت تک وہ مولانا نہیں ہوئے جب تک کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں انہوں نے اپنا ہاتھ نہیں دے دیا۔ وہ مثنوی شریف پڑھا رہے تھے تو ایک درویش آتا ہے اور عرض کرتا ہے اے مولوی ماذا تفعل الآن، آپ کیا کر رہے ہو؟ یعنی فارسی میں پوچھتا ہے کائیں چیز کائیں قیل و قال استو نمیدانی، یہ حدیث فقہ اصول فقہ کی کتاب ہے، تو کیا جانے گا؟ تیرے تو بال پراگندہ ہیں۔ دیوانے کو جلال آ جاتا ہے، ان کی تمام کتابیں جو انہوں نے ہاتھ سے لکھی تھی سب حوض کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ تو مولانا روم نے عرض کیا اے دیوانے تم نے تو میری ساری محنت کو رائنگا بھیج دیا، میں نے اپنی زندگی کا سرمایہ اکٹھا کیا، اس وقت کمپوزنگ تو تھی نہیں، کمپیوٹر تو تھا نہیں، صرف ہاتھ سے لکھتے تھے، تو اب وہ کتابیں حوض کے اندر چلی گئی، اب تو وہ تعبیز کی طرح گھل مل گئی ہوگی، اب اس کتاب کو کیسے واپس ریپیٹ کیا جائے؟ تو اس دیوانے نے کہا گھبراؤ مت، میں آپ کی کتاب بسلامت دے دوں گا۔ تو دیوانہ جاتا ہے حوض کے اندر، شمس تبریز کودتے ہیں اور ان کی کتابوں کو اس طریقے سے دے رہے ہیں جیسے کہ ریت کے سردات ان کے ورق سے اڑ رہے ہیں۔ تو مولانا روم دیکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بابا این چیز کائیں تصوف و حقیقت استو نمیدانی، یہ تصوف ہے، حقیقت ہے جس سے آپ کو کچھ وابستہ ہی نہیں۔ تو مولانا روم نے کتابیں وہیں چھوڑی، ایک شیخ کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا، اس لیے کہ روایتوں میں آتا ہے من لا شیخ فشیخ الشیطان، جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ یعنی اس کا پیر شیطان ہے۔ تو حضرات تو مولانا روم جس کی مثنوی شہر آفاق کتاب ہے، پوری دنیا کے اندر مثنوی کی دھوم مچی ہوئی ہے، مثنوی کا مرتبہ فارسی میں ایسا ہے جیسا کہ وہ فارسی کا قرآن ہے۔ تو حضرات وہ مولانا روم جس کی کتاب ہر مکتب فکر میں پڑھائی جاتی ہے، دیوبندی بھی پڑھاتے ہیں، وہابی بھی پڑھاتے ہیں، وہ مولانا روم فرماتے ہیں خاصان خدا خدا نہ باشد وزا خدا جدا نہ باشد، یعنی ہم اولیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کوئی انہیں خدا نہ سمجھ لے، یہ ہمارا پیغام ساڑھے
800 साल पहले मौलाना रूम ने दे दिया है कि हिंदुस्तान के अंदर जब लोग खानकाहों पे जाएंगे तो कुछ देवबंदी लोग एतराज करेंगे, कुछ वहाबी एतराज करेंगे, ये तो एक इंसान को खुदा समझ रहे हैं। अरे हमारा जवाब मौलाना रूम ने दे दिया, खासाने खुदा खुदा ना बसद वसा खुदा जुदा ना बसद। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, फैज़ाने औलिया, फैज़ाने औलिया। तो हजरत, कोई अगर अल्लाह की वली की बारगाह में चाहता है तो उसे न कहो कि ये उसको मतलब खुदा समझ रहा है। हम लोगों पे शिर्क के फतवे दिए जा रहे हैं, लेकिन वो किताब जो हर मकतबा फिक्र में पढ़ाई जाती है, फिर उसका क्या जवाब दोगे? और फिर मौलाना रूम फरमाते हैं अगर कोई दुनिया के अंदर रब की संगत में बैठना चाहे, अगर कोई आदमी अल्लाह की बारगाह में बैठना चाहे तो वो इंसान कहाँ जाए? इसका भी जवाब मौलाना रूम देते हैं। हर के खाहत हम नशीनी बाखुदा वो नशीन अंतर हुजूर औलिया। अगर कोई अल्लाह की बारगाह में बैठना चाहता है, अगर कोई अल्लाह की संगत में बैठना चाहता है तो उसको चाहिए कि वली की सोबत में चला जाए। फिर फरमाते हैं यक ज़माना सोबत बाउलिया बेहतर सद साले ताते फेरिया, कि अगर 100 साल तक कुछ जंगलात में इबादत कर रहा है, वो बेरिया इबादत करता है। कुछ लोग इबादत दिखावे के लिए करते हैं, तो वो सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए इबादत करता है। वो 100 साल की इबादत से बेहतर क्या है एक लम्हा? मौलाना रूम फरमाते हैं एक लम्हा वली की बारगाह में बैठना 100 साल की इबादत बेरिया से बेहतर है। क्योंकि जो वली हमको पैगाम देता है वो इबादत पैगाम नहीं दे सकती। इसलिए मेरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं रात के कुछ हिस्से में पढ़ना पूरी रात की इबादत से बेहतर है। यानी आदमी जब किताब को पढ़ता है तो उसमें दूसरों को भी समझाता है, तो वो एक आदमी तक बात नहीं पहुंचती, वो हजारों तक बात पहुंचती है। और अगर वो अकेला इबादत कर रहा है तो सिर्फ अपन को बचा रहा है। लेकिन अगर कोई वली की बारगाह में आता है तो उसको वली बचा लेते हैं। क्योंकि मौलाना रूम इतने बड़े मौलवी नहीं बल्कि मुफ्ती कहिए मुल्ला कहिए इतने बड़े मौलवी हो गए थे कि उनके जमाने में उनके हम पल्ला कोई आलिम नहीं था। लेकिन जब तक शम्स तबरेज के गुलाम नहीं होते हैं अपने आप को कहते हैं मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेज़ी नशुद। खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे बाग बा जाता हूँ गुलशन देरा बाद रहे। अस्सलाम वालेकुम। सुभान